نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نبی دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرے اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، سر دیا بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، کیونکہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر آج ایسا وقت آیا ہے کہ امام حسین کو نانا کا شہر چھوڑنا پڑا، کعبۃ اللہ چھوڑنا پڑا، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر خیمہ لگانا پڑا، اپنے تمام رفقا کو خاک و خون میں دیکھنا پڑا، خاندان اہل بیت کے نولہالوں کو اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہوئے ملاحظہ فرمانا پڑا، اور وہ وقت بھی آیا کہ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی مقدس جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اور یہ بات ثابت کر دیا کہ جب حق کا پرچم بلند کرنے کی باری آئے، جب حق کی بات بولنے کی باری آئے، تو اس وقت دین کی حقانیت سے بڑھ کر کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ جب نانا علیہ السلام کے فرمان پر آنچ آئے تو اس کے لیے جانوں کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، وطن کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، پورے خاندان کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، اور جو آپ نے انسانیت کے اندر روح پھونکی ہے، اس روح کو اگر کوئی نکالنے کی کوشش کرے یا انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حسین ذی وقار نے کربلا سے پیغام دیا، اور آپ کے پیغام کو ہر کوئی سمجھ رہا تھا، اور اسی باب کی ایک کڑی تھی کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین ذی وقار نواسہ شہنشاہ ذی وقار پر اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن کہیں کسی موڑ پر نہ سیرت حسینی کو، نہ پیغام حسینی کو، نہ کہ کہیں کردار حسینی کو داغدار ہونے دیا، بلکہ ایمانداری کے ساتھ اپنی جان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ یہ وہ عظیم قربانی
اور بتا دیا کہ ہمیں ڈر ہے تو اس خدا کا اور کسی کا ڈر نہیں، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نام پر سفیر حسین امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ آپ کی جان کی قربانی ہی نہیں بلکہ آپ کے بچوں کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، اور ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتے ہیں۔ اور یہاں مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی درخواست بھیج چکے ہوتے ہیں کہ یا حسین، یہاں کوفہ میں تو لوگ بڑے ہی محبت والے نظر آ رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، آپ پر جان دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس مضمون کا خط امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور امام حسین کے بعد اب اتمام حجت کے لیے کوئی بات باقی نہ رہی، اب کوئی شرعی عذر باقی نہ رہا کہ اب امام حسین کوفہ میں تشریف نہ لے جائے۔ اب امام حسین کو کوفہ جانا تھا، کیونکہ آپ کے سفیر نے آپ کو پیغام بھیج دیا تھا۔ امام حسین کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب یہ بات اس وقت کے صحابہ کرام کو پتا چلی، اہل بیت کے عاشقوں کو پتا چلی، تو ان کا گروہ آ کر امام حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگا کہ یا حسین، آپ کوفہ کا رخ مت کیجئے، وہاں کی عوام تو درہم و دینار کی لالچی ہے کہ جب انہیں درہم و دینار دکھایا جائے گا تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کیا آپ کے بابا جان مولا کائنات کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ آپ کے برادر اکبر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ کیا یہ ان کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ آپ کربل مت جائیے۔ چنانچہ صحابہ کرام حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، کئی صحابہ نے جو ہے آپ کو سمجھایا۔ عبداللہ ابن زبیر نے آپ سے کہا یا حسین، آپ اگر وہاں جانے کا ارادہ، کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان سے ایک حدیث سنی ہے کہ ایک مہڑا جو حرم کی حرمت کو حلال کرے گا، اور وہ میڑا جو ہے یہاں ذبح کیا جائے گا، تو میں وہ میڑا بننا نہیں چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے حرمت کعبہ پامال ہوگی۔ حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں کہ یا حسین، آپ ارادہ ترک فرمائے تو ہم یہ جو ہے آپ کے لیے تیاریاں کریں گے کہ یہاں لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں حرم سے باہر قتل کیا جاؤ، حرم میں قتل کیے جانے سے، اور مجھے پتا کہ میں خاموشی کے ساتھ کہاں بھی بیٹھوں گا تو یہ مجھے چین و سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اگر میں کسی بل میں بھی چھپ جاؤں گا تو یہ وہاں سے نکال کے مجھے قتل کریں گے۔ یعنی کس طریقے سے ماحول خراب ہو چکا تھا اور کس طرح سے پراگندگی پھیل چکی تھی، وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں یا حسین، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، یا حسین آپ مت جائیے، کم سے کم آپ اپنے اہل خانہ کو لے کے مت جائیے۔ مجھے اس بات کا شک ہے کہ وہ آپ کے قتل کے ارادے پر ہے، یہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے اور آپ
کہیں آپ کے ساتھ حضرت عثمان جیسا واقعہ نہ ہو کہ ان کے اہل خانہ کے سامنے آپ کو جو ہے جیسے شہید کیا گیا تھا آپ کو بھی شہید کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں طرح طرح کی جو ہے ہیلے بہانے کے ذریعے آپ کو روکنے کی کوشش جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی، لیکن امام حسین آپ نے جانے کا عزم مصمم کر ہی لیا تھا، پکا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ سے دست و گریباں ہو جاتا، یعنی میں آپ سے مارا ماری کر لیتا، اور اگر آپ رکتے تو میں آپ سے مارا ماری بھی کر لیتا۔ اگر میرے مارا ماری کرنے سے آپ کو اگر میں دست و گریباں ہو جاتا، آپ رکتے ہیں تو میں وہ کر لیتا، لیکن آپ نہیں رکیں گے۔ یعنی امام حسین کا ارادہ اتنا پکا ہو گیا تھا، وہ ارادہ پکا ہونا ہی تھا، وہ ارادہ پکا ہونا ہی تھا، کیونکہ جو تبلیغ سے کام ہونا تھا، جو سمجھا کے کام ہونا تھا، جو تلوار سے کام ہونا تھا، جو روب سے کام ہونا تھا، جو ہیبت سے کام ہونا تھا، وہ کام تو اسلام کے اندر نبی دو جہاں نے کر دیا تھا، وہ ابو بکر صدیق نے کر دیا تھا، وہ عمر فاروق اعظم نے کر دیا تھا، وہ عثمان غنی نے کر دیا تھا، وہ مولا علی نے کر دیا تھا، وہ امام حسن مجتبیٰ نے کر دیا تھا۔ صحابہ کرام وہ کام کر ہی رہے تھے کہ کس طریقے سے پیغام کے ذریعے اسلام کو بقا دینا، لیکن ایک اور جگہ، ایک اور کونا باقی تھا کہ جس کونے کی بھی دیوار تیار کرنی ضروری تھی کہ اس کونے سے بھی ایک عظیم فصیل تیار ہو جائے تاکہ اسلام کی بنیاد کو کوئی کھوکھلا نہ کر سکے۔ وہ فصیل یہی باقی تھی کہ اسلام کو ایک عظیم جان کی قربانی کے ساتھ بقا بخشنا تھا۔ وہ کسی اور کی جان نہیں، وہ حسین ذی وقار کا خون تھا، وہ آپ کی شہادت تھی، وہ آپ کی قربانی تھی، وہ آپ کی قربانی کے ذریعے وہ فصیل تیار ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کسی کی بات نہیں سنے، کئی صحابہ کرام نے سمجھایا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام آپ نے جو ہے کوفہ کی جانب کا رخ کر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے 61 ہجری سے پہلے یہ جو ذی الحجہ تھا، آخری مہینہ، حج کا مہینہ چالو تھا، 3 ذی الحجہ کو یا 8 ذی الحجہ کو یہ آتا ہے کہ امام حسین حج ادا کیے بغیر ہی آپ جو ہے کوفہ کی جانب نکلے۔ حج کا موقع تھا، یہ حج کا وقت تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حج نہیں ادا فرمایا اور کوفہ کا رخ اختیار کیا، اور پوری امت کو یہ بتا دیا، یاد رکھیے امام حسین کا عمل حجت ہے، کیونکہ وہ حجت ان کے لیے ہے جو جنتی اور جنتیوں کا سردار انہیں تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ جنتیوں کے سردار ہیں، ان کا عمل حجت ہے۔ امام حسین نے یہ بتا دیا کہ یہ حج کرنے سے بھی بڑا کوئی کام ہے جس کے لیے مجھے نکلنا ہے۔ امام حسین نکلنے لگے تو آپ کو روکنے کی مدینے کے عمرو بن سعید، مدینے کا مکے کا حاکم، اس نے بھی آپ کو، عمرو بن سعید بن العاص نے بھی جو ہے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیج کر کے روکنے کی کوشش کی، لیکن روک نہ پائے۔ امام حسین آگے بڑھتے گئے، ایک مقام پہ فرزوق شاعر ملا، صفاہ نامی مقام پر فرزوق شاعر ملا، اور اس نے امام حسین عالی مقام کی بارگاہ میں سلامی پیش کی۔ امام حسین نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفہ کی طرف سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کوفہ کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرزوق شاعر کہتا ہے کہ یہ آپ نے ایک دم جانکار آدمی سے پوچھا ہے، کوفہ کی جو ہے کوفہ والوں کے عادت و اطوار کو پہچاننے والے سے پوچھا ہے کہ کوفہ والوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ کوفہ والوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ امام حسین
آگے بڑھتے گئے اور مقام تنعیم کے قریب حضرت اون محمد سیدہ زینب کے بیٹے جو گئے تیز رفتاری کے ساتھ امام حسین کے پاس پہنچے اور امام حسین کی بارگاہ میں اپنے ابا عبداللہ بن جعفر طیار کا خط لے کر آئے کہ یا حسین آپ آگے نہ بڑھیے، مجھے خوف ہے کہ کوفہ والے جو ہے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہدایت کا نور بجھ جائے گا، آپ کو کچھ ہو گیا تو عظیم خاندان نبوت کے آپ ہمارا رہنما، ہمارے ہدایت فرمانے والے ہم کھو دیں گے۔ اور اس طریقے کا مضمون جو ہے وہ خط لے کر کے اون محمد جو کہ کو دے کے بھیجتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں لیکن آپ جو ہے رکھتے سفر نہیں چھوڑتے، اور یہاں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار یہ عمرو بن سعید بن العاص حاکم مکہ سے جو ہے پورا جو ہے پروانہ لکھا کر کے پورا ایگریمنٹ کرا کر کے لے کر آتا ہے، ان سے کرا کر کے حضرت لے کر آتے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار، مولا علی کے جو بڑے بھائی تھے ان کے بیٹے جعفر طیار، ان کے بیٹے عبداللہ لے کر آتے ہیں۔ حضرت اون محمد کے والد سیدہ زینب کے شوہر امام حسین کی بہن سیدہ زینب جو ہے آپ کے شوہر، وہ پھر وہ پروانہ لے کر اور ساتھ میں یحییٰ کو بھی لے کر آتے ہیں، یحییٰ بن سعید کو، اور امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور امام حسین کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام حسین فرماتے ہیں آپ کی محبتوں کا، آپ کے مشوروں کا شکریہ، لیکن میں اپنے ارادے کو ترک نہیں کر سکتا ہوں۔ یا حسین صحابہ سمجھائے، آپ نے ارادہ ترک نہیں کیا، کئی چاہنے والوں نے آپ کو روکا، محبت کرنے والوں نے آپ کو روکا، لیکن آپ رکے نہیں، آپ نے حج بھی ملتوی کر کے سفر اختیار فرمایا، یہاں تک کہ عبداللہ بن جعفر طیار بھی آ کر کے آپ کو روک رہے ہیں، آپ رک نہیں رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کوفہ کی طرف رکھتے سفر باندھنے کے لیے اتنا اصرار فرما رہے ہیں، اس راز کو جاننے کے لیے ہر دل بے قرار تھے، تو امام حسین اس راز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار پوچھتے ہیں یا حسین آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کوفہ جانا ہی چاہتے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو امام حسین ذی وقار، جنتی نوجوانوں کے سردار، کربلا کے 72 نفوسیوں کے دل کا قرار، محبوب پروردگار، رسول اعظم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اشارہ کر دے رہا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ آپ مجھے نہ روکے، مجھے کوئی بھی آ کے روک لے تو اب میں نہیں رکوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا، میں نے نبی مکرم کو خواب میں دیکھا، اور نانا جان نے مجھے کسی کام کی تکمیل کا حکم دیا۔ یاد رکھیے ہم اور آپ خواب میں دیکھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا، لیکن حسین ذی وقار تو باقاعدہ دیکھے تھے، پہچانے تھے، اور جتنا قریب سے حسین نے دیکھا تھا حضور کو اور پہچانا تھا، کوئی اور کیا پہچانے گا؟ ہاں یہ حسین تو وہ گئے جو لب کے قریب تک گئے تھے، یہ حسین تو وہ تھے جن کے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو آپ نے دیکھا کہ بچپن میں حضور نے اپنی زبان دے دی حسین کو، اور حسین کو خوب جوگے، جب تک حسین نے چاہا اس زبان کو چوستے رہے اور پیتے رہنے جائے، حضور کیا پلاتے رہے وہ پیتے رہے، لیکن صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حضور نے حسین کی زبان اپنے منہ میں لی گئے اور اسے چوستے جا رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قریب والے ہیں، حضور کے جو ہے نہ جانے وہ کون سی معرفت تھی، وہ کیا چیز تھی، وہ کیا محبت تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا کہ اور نانا جان نے مجھے کسی کام کی تکمیل کا حکم دیا ہے اور میں اسے کر گزروں گا، چاہے میری جان پر ہی کیوں نہ بنائے، کتنے ہی بڑے مصیبت اور علم کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائے، میں اسے پورا کروں گا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا نہ وہ میں نے اب تک کسی کو بتایا کہ اور نہ میں آگے بتاؤں گا، یہاں تک کہا کہ میں موت مجھے گلے آ کے لگا لے لیکن میں وہ راز کسی پہ نہیں کھولوں گا۔ تو کچھ تو نانا کا راز تھا نواسے کے پاس، کچھ تو راز تھا نانا کا نواسے کے پاس، کوئی تکمیل کار تھی جو صرف اور صرف امام حسین ہی کر سکتے تھے، اس کے علاوہ نبی نے کسی کو اس کام کے لیے نہیں چنا تھا۔ اس کام کے لیے اگر نبی کا وہ راز امام حسین اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں پڑتے، اگر وہاں کوئی راز نہیں ہوتا تو آج ہمارے تمہارے سینوں میں شاید اس طرح سے امام حسین کی محبت نہیں ہوتی۔ یزیدی سمجھانے کے لیے کیا کیا باتیں لائے ہیں، کیا کیا دلیلیں، آج کا یزیدی کم ہو گئے ایسے نہیں ہے۔ امام حسین کے خلاف خارجی اور ناصبیوں نے بھی اپنی مہم چھیڑ رکھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی صرف نام حسین آتا ہے، نام دل مچل جاتا ہے۔ میں نے اپنے مشاہدہ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یا حسین کرتے ہیں تو پورے جسم کی کیفیت خود بخود بدلنے لگتی ہے، ارادے بدلنے لگتے ہیں۔ امام حسین کے نام کی وہ برکت ہے، اور کیوں نہ ہو جس کا نام بھی جنت سے آیا ہوگا، اس کے وہ جو تمام جنتیوں کے راز کو سینے میں نہیں رکھا ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کہ وہ راز کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کوفہ کی طرف جانے کا پکا ارادہ کر چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، آپ نے وہاں جو ہے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد اپنے ایک اور قاصد کو جو ہے کوفہ بھیجا کہ میں آ رہا ہوں یہ پیغام دے کر کے۔ حضرت قیس بن مسہر کہتے ہیں کہ وہ قاصد پیغام لے کے جاتے ہیں، امام حسین سے پہلے کوفہ پہنچتے ہیں تو ان کو کوفہ نہیں پہنچتے، پہلے ہی جو ہے وہ نکلتے ہیں اور قادسیہ کے مقام پہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ابن زیاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ امام حسین جو ہے مدینہ سے نکل گئے ہیں، تو وہ اپنی فوجوں کو جو ہے چوکنا کر دیتا ہے۔ تو قادسیہ کے مقام پر قیس بن مسہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کے بعد ابن زیاد کے پاس لے کے جایا جاتا ہے۔ ابن زیاد ان سے کہتا ہے کہ اب تجھے جو ہے دارالامارت کی چھت پہ چڑھ کر، جہاں سے اعلان وغیرہ ہوتا تھا، وہاں چڑھ کر تجھے کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کے لیے، یعنی جھوٹے کا بیٹا جھوٹا، نعوذ باللہ، ان کے عقیدے سمجھ میں آ رہی بات، کذاب کہتے ہیں ان کے لیے، یعنی حسین ابن علی کے لیے تم کو بتانا کہ وہ جھوٹے ہیں اور جو ہے وہ غلط ہے، یا ان کو گالیاں دینا ہے۔ روایت میں کہ گالیاں دینے کے لیے کہا۔ قیس بن مسہر نے موقع اچھا سمجھا کہ بھائی میرے کو تو پکڑ لیے، اب مجھے پکڑ لیا، آپ مجھ کو بولنے نہیں دیں گے، آپ بول رہے بولنے کے لیے، تو ٹھیک ہے چڑھ جاتا ہوں، بعد میں دیکھنے کا اپنے کو کیا بولنا ہے۔ تو پھر وہاں چڑھا دیے، اس بالا خانے پر ان کو چڑھا دیا، اور پھر آپ نے جو لوگوں سے چلا چلا کے کہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، حضور پر درود پاک کے بعد آپ نے بیان کیا کہ حسین، حضرت حسین بن علی سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، نبی کے لگتے جگر ہے، اور آج آپ سے زیادہ مستحق کوئی جو اس مقام کا نہیں ہے، آپ سے زیادہ بزرگ اس زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہ بیان کرنے لگا، اور آپ سچوں کے خاندان کے سچے ہیں، اس طریقے سے جو ہے بیان کرنے لگا۔ تو ابن زیاد آگ ببولا ہو گیا، اور آپ کو چھت پہ سے اچھال کر کے جو آپ کو نیچے پھینک دیا گیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہڈی جو ہے چور چور ہو گئی اوپر سے گرنے کی وجہ سے، اور وہ ابھی بھی کرا رہے تھے نیچے گر کر کے، تو ایک ازلی بک آتا ہے اور آپ کے گلے کو ذبح کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور
اس طریقے سے قیس بن مظہر کو امام حسین بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ وفادار کہ جام شہادت، کہتے ہیں نا دشمن کے نرگے میں بھی حق کی صدا بلند کرنا، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، نبی خدا سے ڈرنے والے موت سے تو ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے ان کا، تو اپنی جان دے دی۔ یہاں امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں ایک مقام پر عبداللہ نامی شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ بے سلام بجا لاتا ہے اور کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوفہ جا رہا، تو وہ بھی آپ کو وہی مضمون سناتا ہے کہ کوفہ والے وہ تو درہم و دینار پہ بک جانے والے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے وغیرہ، وہی پورا مضمون، لیکن آپ کہتے ہیں آپ کے مشوروں کا شکریہ، لیکن مجھے جو ہے آگے بڑھنا رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام اب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اور وہیں جو ہے حضرت زہیر بن کین کا خیمہ لگا ہوا رہتا ہے۔ امام حسین ان کو پیغام بھیجتے ہیں، بلواتے ہیں، پہلے تو وہ کراہت کرتے ہیں نہیں آنے کے لیے کہ بھائی تم لوگ اپنے چکر میں مجھے مت بلاؤ، زہیر بن کین، لیکن اس کے بعد جو ہے امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں مروت میں، یار ٹھیک ہے چل مل کے آ جاتا ہوں کم سے کم، وہ حد سے آ رہے تھے وہ لوگ، تو اب امام حسین علیہ السلام کو آ کر کے ملتے اور جیسے خیمے کا حال دیکھتے ہیں، حال دیکھنے کے بعد امام حسین سے گفتگو ہوتی ہے، اور جیسے ہی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اب زہیر بن کین کا پہلے انکار کرنا، پھر جو ہے اقرار کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے آپ یہ سب معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، شاید وہ سمجھتے تھے یہ سب حکومت کی بات ہے، لیکن اب جب حسین ذی وقار کی بات سن لی، اس کے بعد آپ کی دل کی دنیا پلٹ گئی، آپ کی دل کی دنیا پلٹ گئی۔ اب آپ جو گئے، آپ اپنے خیمے میں آتے ہیں، آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ طلاق دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تم تمہاری بھائی کے ساتھ جاؤ۔ طلاق دینے کی یہ وجہ ہے کہ کہیں میں میدان کارزار میں امام حسین کے ساتھ جاؤ اور کہیں مجھے تمہاری یاد آ جائے تو گڑبڑ نہیں، اس سے پہلے میں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ تو ان کا ایک اپنا انداز، تو لوگوں نے پوچھا آخر پہلے تو تم جانے نہیں تیار تھے حسین کے پاس، اب حسین سے بات کیا ہو گئی تو تمہاری کایا پلٹ گئی؟ تو یقیناً چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، تو زہیر بن کین کی قسمت بدل دی۔ زہیر بن کین نے کہا کہ تمہیں کیا خبر، میں نے حسین سے بات کی اور مجھے حضرت سلمان فارسی کا فرمان یاد آ گیا، صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ہم بلنجر کے مقام کے اوپر ہم نے ایک جنگ کی اور ہمیں فتح حاصل ہوئی اور ہمیں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، تو مال غنیمت اور انعام و اکرام جب ہم کو ملا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اے زہیر کہ تم جو تمہیں اب خوشی ملی گئے، یہ خوشی تو کچھ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ تمہیں ایسا وقت ملے گا کہ نبی کے گھرانے کا، اہل بیت کے گھرانے کا سردار تمہیں دعوت دے گا اپنے ایک ساتھ ہونے کا، اور ان پر چاروں طرف سے بلا و مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے اور تم ان کے ساتھ ہوں گے، اس وقت تمہیں جو لذت ملے گی یہ لذت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یعنی سب جانتے تھے، سلمان فارسی جو ہے بشارت دے رہے تھے ان کو کہ تم کو تو ان کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ کہنا یہ بات مجھے یاد آ گئی کہ جو سلمان فارسی فرما رہے تھے وہ حسین ذی وقار کے لیے ہی کہہ رہے تھے، اور میں چلا اب حسین کے ساتھ۔ جو مزہ ہے عشق رسول میں، نہ وسوز میں نہ وساز میں، جو امام حسین کی اتباع میں اور امام حسین کے نام پر قربان ہونے میں مزہ گئے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو حضرت زہیر بن کین بجلی یہ بھی جو ہے امام حسین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مقام سالبیہ کے قریب پہنچتے ہیں، تو وہاں جا کر کے حضرت امام حسین کو پتہ چلتا ہے، وہاں آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بکیر نامی ایک شخص سے آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی جو ہے ان کو ٹانگوں سے گھسیٹا گیا ہے، ٹانگ پکڑ کر کے پورے بازار میں جو ہے گھسیٹا گیا ہے۔ جب امام حسین یہ سنتے ہیں تو انا للہ راجعون، انا للہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون،
آپ جو ہے بار بار پڑھنے لگتے ہیں اور آپ ایک دم غمگین ہو جاتے ہیں. بار بار آپ کو ایسے ہی اپنے قاصدوں کو جو آپ نے بھیجا تھا، ابن بختر کو بھیجا تھا، اس کی بھی جو شہادت کی خبر ملتی ہے. پھر آپ اہل بیت کو، اہل خاندان کو بلا کر کے، اور جو راستے میں لوگ آپ کے ساتھ ملے تھے، آپ جیسے جا رہے تھے آپ کے ساتھ اور بھی لوگ جڑے تھے امام حسین کے ساتھ. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں کسی کو دھوکے سے میرے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو مجھے ان کوفہ والوں نے جو ہے خط پر خط لکھ کر کے بلایا، لیکن اب مجھے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، اور جو ہے یہ انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کہ اب یہ بات چلی ہے، باقی حقیقتیں تو ہمیں آگے جا کر یہ پتا چلے گی. اب تم میں سے جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے اس حقیقت کو جان لو، اس کے بعد آؤ، ورنہ اگر کوئی یہاں سے جائے تو اس پر میرا کوئی الزام نہیں ہے. تو زائد لوگ جو جڑے ہوئے تھے، دیکھتے دیکھتے ان لوگ چھڑ گئے. وہ سمجھے تھے کہ امام حسین کا جو ہے قبضہ ہو چکا ہے. اب جب یہ پتا چلے تو راستہ ناپ لے گئے، اپنا اپنا راستہ ناپ لے، لیکن امام حسین کے ساتھ پھر وہی لوگ رہ گئے جو امام حسین کے سچے وفادار، جو ہر حقیقت کو جاننے کے بعد بھی آپ پر ایمان، جو آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ پکے وفادار. تو امام حسین علیہ السلام اس قافلے کو جب آپ نے دیکھا، اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، بلاخر یہی بات طے پائی کہ ہم جو ہے آگے بڑھیں گے. یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے جو ہے امام حسین علیہ السلام مقام بیضا کے قریب جہاں پہنچتے ہیں اور 61 ہجری لگ جاتی ہے، محرم کہتے ہیں اس وقت حضرت حر، جو ابھی تک یزیدی لشکر کے سپہ سالار ہے، حر بن یزید الریاحی، تو حر 1000 مسلح یعنی پورے ہتھیاروں کے ساتھ، مسلح ہتھیاروں سے مسلح سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کے پاس آتا ہے. امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے ہیں ان لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھی وغیرہ آتے ہیں، دیکھتے بہت پیاس سے نڈھالے وغیرہ، تو امام حسین علیہ السلام سب کو پانی پلانے کا حکم دیتے ہیں. ان کے خیمے میں فوج میں پانی ختم ہو چکا رہتا ہے اور امام حسین کے خیمے میں پانی ہوتا ہے، تو امام حسین کہتے ہیں کہ پانی پلاؤ، اور وہاں پیغام دے دیتے ہیں کہ حسینی یہ نہیں پرواہ کرتے، کیونکہ وہ تو خود سفر میں، کون سا پانی تھوڑی نا ان کو خود ابھی کرنا ہے، لیکن پانی پلانا یہ حسینی طریقہ ہے، اور پانی بند کرنا یہ یزیدی طریقہ ہے. امام حسین نے پانی پلایا. آپ کے یہ اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے حضرت حر کے دل کے اوپر بہت زبردست اثر پڑا، لیکن ابھی یہ وقت نہیں آیا تھا کہ آپ اس کا اظہار کریں، اور ظہر کا وقت ہو گیا. اس وقت ہی حضرت امام حسین نے اپنے ایک جانثار کو اذان دینے کے لیے کہا. اذان کے بعد ظہر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز قائم کرنے کا وقت ہے، امام حسین نے حر سے کہا کہ بھائی آپ کا لشکر ساتھ میں نماز پڑھے گا یا آپ اپنا پڑھے گا؟ تو حر نے کہا نہیں آپ نماز پڑھیے، آپ کے پیچھے پڑھیں گے. تو اس لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، امام حسین کے پیچھے. یعنی یہ لشکر بتا رہا ہے کہ امام حسین حق پر تھے. امام حسین نے خطبہ دیا، خطبے میں سمجھایا کہ مجھے خط لکھ کر کے بلایا گیا ہے، یہ خط لکھ کر کے بلایا گیا ہے، ہمیں بار بار خطوط پہ خطوط لکھ کر کے بلایا گیا ہے. امام حسین نے حضرت حر کے سامنے جو ہے پورے 2 تھیلے بھر کے خط پیش کیے کہ ہمیں جو ہے خط پہ خط لکھ کر کے بلایا گیا ہے، اس لیے ہمیں اب اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہم کو جانے دیں. لیکن حر نے کہا کہ ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے. امام حسین نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے چند سختی اور نرمی کے ساتھ باتیں ہوئی. اور امام حسین لیکن اتنا پاس ادب رکھا کہ امام حسین کے لشکر کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے لشکر کے اوپر مطلب بے ادبی نہیں کر پا رہا، بے ادبی کرنے کی اس میں حضرت حر یا ان کے لشکر کے اندر یہ بات نہیں آئی. امام حسین چلتے گئے، کہتے ایک مقام آیا، مقام قصر بنی مقاتل. امام حسین علیہ السلام نے آپ پر جو ہے سواری پہ گنودگی طاری ہوئی، اور آپ نے خواب دیکھا، اس کے بعد اٹھے اور آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین
سے آپ کے بیٹے امام زین العابدین نے پوچھا ابا جان آپ نے اب اس موڑ پر انا للہ ہے یہ کیوں پڑھ کیا، اب کیا مصیبت ٹوٹی ہے؟ کہا کہ بیٹا ابھی مجھے غشی آئی تھی اور ایک بشارت ہوئی ہے، اور اس طریقے سے پکارنے والا پکار رہا ہے کہ موت، لوگ چلے جا رہے موت کی جانب اور موت ان کی جانب آ رہی، اور شاید یہ اسی بات کی بشارت ہے کہ جو ہے اب ہمارا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ابا حضور کیا ہم حق پر نہیں گئے؟ امام حسین نے کہا بے شک ہم حق پر ہے، لیکن جو کہ یہ ہم کو اس بات سے تنبیہ کی گئی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اگر حق پر ہے تو حق پر جو ہے پھر جان دینے سے کیا ڈرنا، حق پر ہے تو۔ پھر امام حسین آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے بڑھتے جو ہے مقام نینوا میں جا کر کے، جب نینوا پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر کے ٹھہرتے ہیں، اور چلتے چلتے یزید کے ابن زیاد کا خط آتا ہے حضرت حر کو، اور کہتے ہیں کہ بھائی حسین کو وہیں روک دیا جائے، حسین کو آپ ایسی جگہ، حسین کو جو ہے روک دو، آگے مت بڑھنے دو، اور کہتے ہیں کہ میرا یہ جو ہے خط میں جس کے ذریعے بھیج رہا ہوں یہ قاصد مجھے آ کر بتائے گا تم نے کیا کیا۔ تو امام حسین کو رکنے کا کہتے ہیں، پھر امام کچھ آگے بڑھتے ہیں اور ایک مقام پہ آ کر کے جو ٹھہر جاتے ہیں، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کو جو ہے حضرت خر جو ہے جانے کے لیے جو راہ فراہم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں گھوڑا چل چل کے آ کے رک جاتا ہے، دیکھتے جہاں سے نکلے تو وہیں ہے۔ تو روایتوں میں آتی ہے بات، امام حسین پوچھتے یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہتے یہ جگہ کربلا ہے، یہ جگہ کربلا ہے۔ جب امام حسین جیسے ہی کربلا سنتے تو آپ کہتے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے پر کرب و بلا کے پہاڑ توڑے جائیں گے، جہاں ہمارے مدد کرنے والوں کو، ہمارے اہل بیت کو شہید کیا جائے گا، یہ وہی مقام ہے جہاں ہماری قبریں بنے گی۔ امام حسین بشارت دینا چالو کر دیتے، اور پھر وہیں جو امام حسین رک جاتے ہیں اور آپ اپنے خیمے گاڑ لیتے ہیں۔ کہتے یہ 2 محرم کی تاریخ، یہ 2 محرم کو آپ کربلا میں اتر جاتے ہیں اور وہاں جو ہے خیمے گاڑ لیتے ہیں۔ یہاں خط میں لکھ کر کے یزید ابن زیاد کو وہ بھیج دیتا ہے کہ ہم نے امام حسین کو رکا دیا ہے۔ یہاں ابن زیاد عمرو بن سعد کو حکم دیتا ہے، عمر بن سعد کو یہ حکم ہوا رہتا ہے کہ ملک جو ہے دیلمیوں نے جو ہے رے کی حکومت کے اندر جو ہے سورش کی ہے، بغاوت کی ہے، تو اس کے لیے عمر ابن سعد کو جو ہے ابن سعد کو بھیجنے کے لیے جو ہے تیاری کی تھی۔ اب ان کو کہتا ہے کہ اب وہاں نہیں جانا ہے، پہلے آپ کو جو ہے امام حسین سے نپٹنا ہے، آپ کو پہلے حسین سے نپٹنا ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر میں نہیں نپٹوں تو کہے پھر رے کی حکومت بھی جو ہے آپ بھول جاؤ۔ پھر ابن سعد، اب یہ کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص۔ یہ جو عمر جو لڑکا تھا سعد بن ابی وقاص کا تھا، وہ 10 لوگ جن کو حضور نے ایک ساتھ جنتی ہونے کا جو مژدہ دیا تھا، عشر مبشرہ جن کو کہتے ہیں، ان کا بیٹا سعد بن وقاص بولے نا، سعد تو وہ سعد بن ابی وقاص ہے، اس لیے کیا کہہ رہے عمر بن سعد۔ تو عمر بن سعد ایک صحابی کا بیٹا تھا، تھوڑا ہے گھبرایا اور کہا کہ ابھی رک جاؤ، مجھے ایک دن جو مجھ کو کل تک کی مہلت دو، سوچنے کا مہلت دی، لیکن ہدایت کی بجائے لالچ غالب آ گئی، اور رے کی حکومت کی لالچ میں کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، اور لشکر لے کر کے جو ہے کربلا کی سرزمین پہ پہنچا۔ امام حسین کے لیے ایک کے بعد دیگرے کر کے 6,000 سے 20,000 22,000 24,000 روایتوں میں 50,000 کا لشکر آیا ہے۔ کیا ہے 72 کے قافلے کے لیے؟ ہاں ریشو کا بناتے بیٹھو، دونوں میں تناسب کیا ہوتا ہے وہ کرتے بیٹھو۔ لشکر لے کر کے عمر بن سعد جو ہے کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کے بعد عمر بن سعد جیسے کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین کو بلانے کے لیے عروہ بن قیس کو بھیجنے کے بلایا کہ جاؤ امام حسین سے بات کر کے آؤ۔
کیا معاملہ ہے؟ عروہ بن قیس جانے تیار نہیں، پھر دوسرے کو بلایا وہ بھی جانے نہیں، تیسرے کو بلایا وہ بھی جانے تیار نہیں حسین سے بات کرنے، کوئی بات کرنے تیار حضور حسین سے بات کرنے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کر کے ان کی دستخطوں کے ساتھ خط امام حسین کے پاس گیا تھا، آئیے ہم جان دیں گے۔ بالآخر قرہ نامی آدمی کو جو ہے ابن سعد نے جو امام حسین کے پاس بھیجا، اور امام حسین کے پاس آ کر کے اس نے معاملہ پوچھا۔ امام حسین نے کہہ دیا کہ میں کوئی آنے کے لیے یہاں مصر نہیں تھا، مجھے خط لکھ کر کے بلایا گیا ہے، اب اگر تم لوگ اپنی بات سے گھوم گئے ہو تو پھر ہم اپنے راستے نکل جاتے ہیں، تم اپنے بات سے پھر گئے تو ہم جو گئے پھر اپنے راستہ جو ہے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بات آ کر کے قرہ جو گئے ابن سعد کو بتا، ابن سعد جو ہے وہ لکھ کر کے یزید ابن زیاد کو لکھ کر بھیج دیتا ہے۔ ابن زیاد کے جب پورا یہ معاملہ پڑھتا ہے تو ابن زیاد پھر ایک کہتا ہے کہ اب جب ہمارے قابو میں آ گیا ہے تو بچ کے نکلنے کے لیے راہ ڈھونڈ رہا ہے امام حسین کے لیے، کہ اب جب ہم نے اب شکنجہ کس دیا اور ہم نے پکڑ لیا ہے تو اب بھاگنے کی راہ دیکھ رہے ہیں، تو امام حسین کو جو پر سختی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں چلے گا، بلکہ ان کو بولو کہ آپ کو بیعت ہی کرنا پڑے گی، بیعت کر لو، بیعت کر لیے، اس کے بعد دیکھیں گے ہم کو کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ کس کو؟ یزید کی بیعت۔ اور امام حسین اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا خط آتا ہے ابن زیاد کا، اس میں لکھا ہوگا، اس میں پیغام آتا ہے کہ حسین پہ پانی بند کر، 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خود امام حسین ابن سعد سے ایک بات کرنے کے لیے جو ہے اپنے قاصد کو بھیجتے، ابن سعد بھی تیار ہوتے ہیں، اور ابن سعد امام حسین کے خیمے کے سامنے آتا ہے، اس کے ساتھ 20 آدمی ہوتے، امام حسین بھی اپنے 20 آدمیوں کے ساتھ جاتے ہیں، بعد میں اپنے قافلے اپنے دونوں گروہ کے آدمیوں کو الگ رکھ کے یہ دونوں بات کرتے ہیں۔ یہ بات کیا ہوئی اس کے بارے میں جو ہے یقیناً کوئی نہیں کہتے، لیکن اس کے لیے بہت غلط سلط بات بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو بات قابل قبول اور معتبر جو مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 باتوں کی پیشکش کی، امام حسین نے 3 بات کی پیشکش کی۔ امام حسین نے ارشاد کیا، فرمایا یا تو اگر یہ لوگ اگر اس طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آ چکے ہیں تو ہم جہاں سے آئے تو ہمیں وہاں جانے دو، اگر وہاں نہیں جانے دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جو اسلامی حکومت کے کسی جگہ نواح یعنی بارڈری علاقوں پہ، سرحدی علاقوں پہ جانے دو، ہم وہاں جا کر کے جو اپنی زندگی گزار لیں گے، یا تو پھر جو کہ یزید کے سامنے مجھے لے چلو، میں بات کروں گا یزید سے۔ تو جب ابن سعد نے یہ بات سنی تو اس کے بعد ابن سعد یہ بات سننے کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین تو صلح کی بات کر رہے ہیں، امام حسین امت میں فتنہ نہیں چاہتے ہیں۔ روایتوں میں کیا ہے، امام حسین یہ جو بات ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات کے اندر اختلاف ہے، لیکن عمر بن سعد نے جو کہا کہ امت میں اختلاف حسین نہیں چاہتے آپ کے گفتگو کر کے، تو اس نے جو ہے ابن زیاد کو لکھ بھیجا کہ امام حسین ایسا ایسا کہتے ہیں۔ تو ابن زیاد تو بہت خوش ہو گیا، بولے چلو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب خوشی ہو ہی رہا تھا اتنے میں وہاں شیطان ازلی شمر ذل جوشن، شمر لعین، لعنت ہو، کروڑہ لعنت ہو، اس نے جو ہے ابن زیاد کو بھڑکایا، کہے کہ اگر وہ یہاں سے یزید کے پاس جائے گے تو پھر اس کا مطلب اس میں آپ کی کمزوری ہے، وہ یہیں بیعت کرے، پہلے کیا کریں؟ اس نے چڑھایا، بولے یہ عمر ابن سعد جو ہے مصیبت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، نہیں اگر وہ کرتے تو مجھے بھیجو، میں کرتا ہوں۔ تو ایک لشکر دے کر کے جو ہے شمر ذل جوشن کو بھی بھیجا گیا، اور وہ جا کر کے ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کی جائے اور فوراً جنگ شروع کی جائے، فوراً جنگ شروع کی جائے۔ اور یہ ذل جوشن اس نے پورا جو آپ ایک ماحول بنانے کے لیے آ رہے تھے وہ ماحول خراب کر دیا، اور عنقریب جو ہے 9 محرم کی تاریخ آئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے امام حسین کے کئی مکالمے ہوئے، ہر ایک بات نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن بہت کچھ یہ کوشش کی گئی کہ تمام باتیں جو ہے پیش کی جائے تاکہ آپ کو پورا کربلا کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کسی اور مقام پر جو ہے بیان کریں گے کہ پوری باتیں کیسی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حسین ذی وقار
کبھی بھی امت میں فتنہ نہیں چاہتے تھے. جب ہزاری کا لشکر تھا، آپ کے ساتھی نے کہا کہ یہ ہزارے ہم اگر ان سے لڑیں گے تو اب ہم لڑ لیں گے، تو امام حسین نے کہا تھا نہیں، ہماری طرف سے پہلا حملہ ہوگا ہی نہیں، ہماری طرف سے پہلا حملہ ہوگا ہی نہیں. تو حسین ذی وقار تو حضور کی سنت زندہ کرنے آئے تھے، نبی کا جو طریقہ تھا وہ زندہ کرنے آئے تھے. وہ کب امت میں فتنہ برپا کرنے آئے تھے؟ جو امت کے اندر ظلم و بربریت جو شروع ہوئی تھی اس کے خاتمے کے لیے آئے تھے، انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو اب اس کے آگے کے 10 محرم کے واقعات کیا ہوئے انشاءاللہ تعالی آگے کے بیان میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں حسین ذی وقار کی محبت میں اور آپ کی اتباع میں اور آپ کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.